سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، درود اس پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا، سلام اس پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا، درود اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آئے، سلام اس پر جو از سر تا قدم لطف آفرین آئے۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد میرے یمین و شمال اساتذہ کرام اور طلباء جامعہ شیخ الحدیث، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دامن وقت حامل وسعت نہیں، اس لیے بغیر اپنی بات کو طول دیے اپنے موضوع کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ موضوع سخن آج ہیں سرہند کے احمد، موضوع سخن آج ہیں سرہند کے احمد، شایع ہیں جنہیں سید کونین کی مسند۔ امام ربانی علیہ رحمہ 971 ہجری سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین، خطاب امام ربانی مجدد الف ثانی، اور نام نامی اسم گرامی احمد ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تجدید دین کیا، جنہوں نے ملت اسلامیہ کو از سر نو زندہ کیا، اور مجدد کا معنی ہی تجدید کرنے والا، یعنی کسی شے کو نیا رنگ دینے والا، کسی شے کو تازگی بخشنے والا۔ اور اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ابو داؤد شریف رقم الحدیث 3740، طبرانی رقم الحدیث 1118 پر محفوظ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت میری اس امت میں اور اس امت میں ہر صدی کی ابتدا پر ایک ایسا شخص بھیجے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا، بعث اللہ رجلا علی رأس 11 مئۃ سنۃ هو نور عظیم اسمہ اسمی بین السلطانین الجابرین ویدخل الجنۃ بشفاعتہ رجال الوفا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت 11ویں صدی کے ابتدا اور اس کے آغاز میں دو جابر بادشاہوں کے درمیان ایک ایسا شخص بھیجے گا، ہوا نور عظیم، جو نور عظیم ہوگا، اسمہ اسمی، اور وہ میرا ہم نام ہوگا، احمد وہ میرا ہم نام ہوگا۔ اور فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ رِجَالٌ أُولُوفًا، اور اس کی شفاعت کے ذریعے اللہ رب العزت ہزاروں لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کے ابتدائی حالات اور آپ کے شہرت کی وجہ سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور آپ کی تجدیدی خدمات کے حوالے سے کہ جس دور میں آپ علیہ الرحمہ نے تجدید دین کا کام شروع کیا، وہ دور اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ وہ ایسا دور حکومت تھا کہ ہر طرف بے دینیت کا سیلاب رواں تھا، اور خدائی کا دعویٰ کیا گیا، اپنے سامنے سجدے کروائے گئے، شراب نوشی عام کی گئی، اور مساجد اور مزاروں کو منہدم کیا گیا۔ مسلم، سکھ، یہودی، عیسائی یہ سارے بھائی بھائی ہیں، یہ نعرہ الاپا گیا، متحدہ قومیت کا بت اس کو تراشا گیا، اور حرمت اسلام کو پامال کیا گیا۔ شجر اسلام کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے منظم قسم کی سازشیں ہونے لگی۔ ایک طرف بے دین اور بدعتی لوگوں کا زور تھا، تو دوسری طرف دشمنان صحابہ کی ایرانی سازشوں کا شور تھا۔ تیسرے رخ صوفیہ خام
اور علماء بے لگام کی یلغار تھی، اور چوتھی طرف دیکھا جائے تو یہود و نصارہ کی للکار تھی۔ اس پراگندہ ماحول میں اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اور تعلیمات اسلام کو عام کرنے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کی خوشبو ہر طرف بکھیرنے کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ میدان عمل میں آئے۔ آپ نے صوفیاء اور علماء کو بتایا کہ شریعت یہ الگ چیز ہے، طریقت یہ الگ راستہ ہے، بغیر شریعت کے طریقت کا وجود ممکن نہیں، اور طریقت یہ شریعت کی خادم نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شریعت ضابطہ ہے، طریقت رابطہ ہے، شریعت دستور ہے، طریقت منشور ہے، شریعت نور ہے، طریقت حضور ہے، شریعت جسم ہے، طریقت روح ہے، شریعت پھول ہے، شریعت طریقت اس میں آنے والی خوشبو کا نام ہے، اور شریعت یہ اجمال ہے، طریقت تفسیر ہے، شریعت کتاب ہے، اور طریقت استاد ہے، شریعت مرشد ہے، طریقت ارشاد ہے، اور شریعت یہ کنایا ہے، طریقت اس کی تشریح ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ شریعت یہ تعلیم ہے، طریقت یہ تکمیل ہے اور یہ تعمیل ہے، شریعت ایمان ہے اور طریقت یہ احسان ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ شریعت اقوال مصطفیٰ کا نام ہے، طریقت احوال مصطفیٰ کا نام ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے شراب و مستی و رقص و سرور۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ دور کہ جس دور حکومت کے اندر کسی کو بولنے کی جرت اور اجازت نہ تھی، اس دور کے اندر ظالم بادشاہ اور جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس غیرت ایمانی سے للکارنے والا وہ مرد کلندر جسے لوگ امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ اور پھر بادشاہ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اب اسے وراثت میں اور ورثے میں مشن مجددی علیہ رحمہ سے نفرت ملی تھی، تو وہ دین مجددی اور مشن مجددی کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف امام ربانی علیہ رحمہ آپ نے بھی حق کے اوپر ثابت قدمی دکھائی۔ اب بادشاہ جہانگیر جو بھی کوئی غلط فیصلہ اور جو کوئی شریعت کے خلاف کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا، امام علیہ رحمہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ ایک فقیر یہ بادشاہ کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ یہ جانتا نہیں تھا یہ فقیر وہ فقیر نہیں جو بادشاہ کے در کا فقیر ہوتا ہے، ارے یہ وہ فقیر ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے در کا فقیر ہے۔ مجدد علیہ رحمہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس نے مجدد علیہ رحمہ کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور کہا کہ آنا تو ہے لیکن سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے، غیر حق کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اس تک کی جب خبر پہنچی تو اس نے کہا بڑا دروازہ بند کر دینا، چھوٹی کھڑکی کھول لیں گے، وہاں سے تھوڑا سا سر جھکا کر آئیں گے تو ہم اسے ہی سجدہ کو تصور کر لیں گے۔ لیکن جب امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ وہاں پر تشریف لائے تو آپ نے کھڑکی سے اپنے سر کو جھکایا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے قدم مبارک کو اندر داخل فرمایا اور اس کے بعد سر کو آپ نے داخل فرمایا۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جھکاؤ پیدا ہوگا، آپ نے جھکنے کا تصور ہی ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ سجدہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ وقت کا حکم ہے، اس لیے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ تو مجدد علیہ رحمہ نے فرمایا اے بادشاہ، اے جہانگیر، یہ یاد رکھ کہ تیرے حکم کی تعمیل سے زیادہ میرے اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جن کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبردار۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی، آپ کو قید کر دیا گیا۔ 2 سال تک قلعہ گوالیار میں آپ کو قید رکھا۔ اور ایک رات نبی پاک علیہ السلام جہانگیر کے خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جہانگیر،
افسوس ہے کہ تو نے کتنے عظیم انسان کو جیل میں قید کر رکھا ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، توبہ کی، استغفار کی، اور مجدد علیہ رحمہ کے پاس آ کر اس نے معافی مانگی اور آپ کی بیعت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے رہائی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے جتنے برے کام ہیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو جتنے برے کام تھے آپ نے ان سے چھٹکارا دلایا اور گائے کا ذبیحہ حلال ہونے لگا، اور جو سجدہ تعظیمی تھا اسے موقوف کر دیا گیا۔ خطبات میں سے جو صحابہ کرام کے نام نکالے تھے ان کو دوبارہ اس میں شمار کیا گیا، اور اسلام میں ایک نئی جان آ گئی۔ تو اسے کہتے ہیں مجدد۔ اور اس دور میں جس طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جابر و ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اللہ رب العزت ہمارے اس دور کے صوفیہ خام اور علماء بے لگام انہیں یہ حوصلہ اور یہ جرت ایمانی عطا فرمائے کہ وہ ظالم اور جابر، چاہے وہ حکمران ہو یا چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے سامنے حق کی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، ارے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجدد علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، آپ کے مرقد انور پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو احباب آپ کے بارگاہ میں حاضری کی غرض سے روانہ ہو رہے ہیں اللہ رب العزت تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔